الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کے ذرات بھی اسے نظر آتے ہیں، اور جس راستے پر انسان نہیں چلتا اس پر پہاڑ بھی اسے نظر نہیں آتے، اس کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دار الامتحان ہے۔ ہر ساتھی اس میں امتحان کے پرچے حل کر رہا ہے۔ یہ دنیا دار السرور، دھوکے کی جگہ ہے، آخرت دار البقا ہے۔ انسان کی جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر رب تعالیٰ کی بندگی نہ ہو تو وہ بندہ نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جب اللہ رب العزت کی بندگی ہوگی تو پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا بندہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور اس کے اندر جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں اس پر ہم عمل کریں تو پھر ہماری زندگی اصولوں والی زندگی، سلیقے والی زندگی بن جائے گی جب ہم رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔
اس دنیا کے اندر انسان نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ ہی اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا۔ جانا بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے دنیا میں، اور آیا بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے اس دنیا میں۔ تو درمیان والی جو زندگی ہے، مختصر زندگی، اگر اس کو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق بنا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو آدمی زندگی گزار رہا ہے، ہر زندگی جو گزر رہی ہے، یہ ہر دن ہمارا ایک صفحہ، ایک کتاب تیار ہو رہی ہے۔ اور اس کتاب کی رونمائی پھر قیامت والے دن ہوگی۔ پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کیسی کتاب پر کی ہے، کیسے صفحات لکھے ہیں، کیسے اعمال کیے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے دنیا میں ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا، وہ بھی قیامت والے دن اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا، اس کا حساب کتاب بھی قیامت والے دن اسے دینا ہوگا۔ کوئی انسان کی بات فضول نہیں جاتی، ہر منہ سے نکلی ہوئی عاقل بالغ کی بات قابل عمل ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، اسے لکھا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں کل سے نمازیں پڑھ لوں گا، کل سے اپنی زندگی درست کر لوں گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ 3 دن ہیں۔ ایک دن تو وہ جو کل گزشتہ کل چلا گیا، وہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک دن حال جو دن چل رہا ہے، آج کا دن۔ ایک دن وہ ہے جو آنے والا کل دن ہے، وہ نہ کسی کے بس میں ہے کہ اس دن کو پالے، نہ ہی کسی کی گارنٹی ہے کہ اس دن تک پہنچ سکے۔ جو دن چل رہا ہے، حال والا دن، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کے اندر اعمال کر لیں اور اپنے اعمال کو سدھار لیں، یہی ہمارے پاس دن ہے۔ کل، گزشتہ کل، آنے والا کل، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی اس کی 100% کوئی گارنٹی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار میں گیا تو ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ احمد علی بتاؤ، یہ انسان کہاں بستے ہیں؟ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے نظر آ رہے ہیں بازار میں، سارے انسان ہی تو ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگ نے ایک خاص توجہ میرے اوپر ڈالی، تو میں نے دیکھا بازار میں مجھے کوئی کتا، کوئی بلّا، کوئی خنزیر، کوئی گدھے کی تصویر مجھے نظر آنے لگی۔ انسان میں کوئی بھی انسان مجھے نظر نہ آیا،
اب جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو دیکھا وہ بزرگ جا چکے تھے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے باطنی لحاظ سے اس کی تصویریں مختلف ہوتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آج ہماری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، خنزیر اور بندر نہیں بنایا جا رہا، سارے گناہ ہم میں پائے جا رہے ہیں۔ تو باطنی لحاظ سے انسان کی شکلیں وہی ہوتی ہیں جو وہ اعمال کرتا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے جس انسان کے اندر ہرس کی بیماری ہوتی ہے اس کی باطنی شکل جو ہے وہ کتے کی شکل ہوتی ہے۔ اب بے عمل جو عالم ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال عالم مثال میں اس کی جو شکل دکھائی جاتی ہے وہ گدھے کی شکل دکھائی جاتی ہے۔ تو انسان جو اعمال کرتا ہے، اعمال کے لحاظ سے اس کی شکلیں بدلتی ہیں، تبدیل ہوتی ہے۔ اب جو آدمی ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہر ایک کو تکلیف دیتا ہے، اس کی باطن میں شکل اس کی بچھو جیسی ہے۔ بچھو کا کام بھی یہی ہوتا ہے، ہر وقت ہر ایک کو ڈسنا، ہر ایک کو تکلیف دینا۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اپنے درس میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ رب تعالیٰ تو سب کا خالق مالک رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہے، 100 میں نہیں تو ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں تلاش کرو پھر رب تعالیٰ کا تمہیں کوئی ایک بندہ ملے گا۔ اکمال الشیم میں ایک بات لکھی ہے بہترین، اللہ تعالیٰ کی ستاری کی۔ آج ہم جو لوگوں میں بیٹھتے ہیں، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لیں یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ تعریف اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہوتی، انسان کی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا۔ تو اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انس و جن جتنی بھی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب انسان درخت نہیں ہے کہ اپنی جگہ کھڑا رہے، پتھر نہیں ہے کہ ایک جگہ پڑا رہے۔ انسان کی یہ صفت میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، بنی آدم جتنے بھی ہیں ان سے خطا لازمی ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ اور بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ التوابون، جو اس کے بعد توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے والے انسان اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔
پوری کائنات کی ماؤں کا پیار جمع کرو، ساری کائنات کے ماؤں کا پیار ایک طرف ہے، اور اللہ رب العزت ہزاریں کروڑوں درجے دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اپنے بندے سے۔ تو التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے لیے کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مجمع میں اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوئے چپکے چپکے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی توبہ کرے، معافی مانگے، فوراً اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، جنہوں نے کئی صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، کئی صحابہ کرام سے انہوں نے سبق پڑھا تھا، کئی صحابہ کرام کے استاد تھے، اور درس حدیث پڑھاتے تھے، ہزاروں کا مجمع ان کے سبق میں ہوا کرتا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک لڑکا تھا جو گناہگار تھا، جب آخری وقت آیا تو بچے نے کہا کہ اماں حسن بصری سے کہہ دیں کہ آگے مجھے توبہ کے کلمات پڑھا لیں، مجھے توبہ کرا لیں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے پہلے کئی مرتبہ اس لڑکے کو سمجھاتے تھے، لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جب یہ آخری وقت آ گیا دنیا سے جانے لگا، تو اس نے پھر والدہ کو بھیجا کہ جا کے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہہ دیں کہ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دے، میں تاکہ توبہ تائب ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب اس کی والدہ گئی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اماں جاؤ، بچہ آپ کا بات ماننے والا نہیں ہے، بات کو سمجھنے والا نہیں ہے، میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اس لڑکے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، وہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ لڑکے نے یہ کہہ دیا تھا کہ اماں اگر حسن بصری نہ آئے میرے جنازے پر تو اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر پورے علاقے میں گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کا گناہگار بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے جنازے پہ حسن بصری بھی نہیں آئے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے جنازے میں بڑے علماء کرام، بزرگ حضرات اگر شرکت نہ کریں تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ گناہگار کا جنازہ ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ضرور عیب ہے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے علماء کرام اس جنازے میں نہیں آئے۔ اللہ رب العزت کی شان، لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ والدہ واپس آئی، دیکھا تو لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے دفن کفن کی تیاری شروع۔ اب اس لڑکے نے دل میں
اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ رب تعالیٰ کی شان دیکھیں کتنی کریمی شان ہے۔ آخری وقت میں بھی دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن پھر بھی اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، دھتکارتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی ایسی توبہ قبول فرمائی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ قیلولہ کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹ گئے، الہام کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء فرمائی کہ او حسن بصری، تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرا ایک ولی جو ہے انتقال کر گیا، تو اس کے جنازے میں نہیں جاتا، یاد رکھ اگر تو اس کے جنازے میں نہیں جائے گا تو میں تیری ولایت ختم کر دوں گا۔ یہ ولایت کا نور نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، کسی کی گھر کی باندھی نہیں ہوتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ جیسے بیدار ہوئے، فوراً اس لڑکے کے جنازے میں پہنچے۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں انسان میں مخفی ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو ولایت ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ انسانوں میں کون ولی ہے، کون راتوں کو اٹھ کے چھپ چھپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے، اور اس بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس بندے کا کیا تعلق ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اس لیے ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ظن المؤمنون خیرا، مومنین کی علامت یہی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھا ظن رکھتے ہیں۔ تو انسان اس دھوکے میں رہتا ہے، میں کل سے توبہ کر لوں گا، کل سے نمازیں پڑھ لوں گا، کل سے معاملات کر لوں گا۔ یہ کل انسان کی قیامت تک نہیں آتی، یوں ہی صبح ہوئی، یوں ہی شام، یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ کھیل لیتے، چھوٹے بچے تھے اس وقت۔ اب جب اذان ہو رہی تھی، مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ابو محذورہ یہ بھی نقل اتارے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے۔ ابو محذورہ صحابی کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، دہراؤ کیا کلمات پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے دوبارہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمات پڑھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محذورہ جاؤ۔ اب محذورہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں، اب ہم آپ کے پکے غلام اور مسلمان بن چکے ہیں، اب آپ کے در ہی میں رہیں گے۔ تو آدمی جب ظاہراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے تو باطن اللہ تعالیٰ خود ہی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا نا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تو ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، جو بھی گناہ ہیں جب ان کو ہم چھوڑیں گے اور ظاہر کو اپنے ٹھیک کریں گے تو باطن کو اللہ تعالیٰ خود ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
ظاہراً آنکھوں کا پردہ کیا کرنا ہے، اصل تو دل کا معاملہ ہے بھائی، دل کا معاملہ بھی ٹھیک کرنا ہے، ظاہراً کو بھی ٹھیک کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت خود ہی انسان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔